جو کہ ضلع قصور میں نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کیونکہ تمام تفاسیر میں جن میں وہ تفاسیر جو مدارس دینیہ میں نصاب میں داخل ہیں، بالخصوص تفسیر جلالین، تو اس میں نور کی تفسیر محمد رسول اللہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجلہ مفسرین نے تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے، تفسیر روح المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے، تفسیر خازن میں، معالم التنزیل میں، تفسیر بیضاوی میں، قرطبی میں، تمام تفاسیر میں نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ تمام مفسرین کرام نے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں، تفسیر القرآن بالقرآن اور تفسیر القرآن بالحدیث کی روشنی میں نور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، حتیٰ کہ دور حاضر میں مختلف جو مکاتب فکر ہیں ان میں سے دیوبند کے حکیم اشرف علی تھانوی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی تفسیر بیان القرآن میں نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اہل حدیث مکتب فکر کے ممتاز مناظر ثناء اللہ صاحب امرتسری انہوں نے بھی اپنی تفسیر ثنائی میں نور سے مراد نور محمدی سرکار دو عالم علیہ السلام کا نور بیان کیا۔ اسی طرح حافظ بارک اللہ لکھوی جو کہ ضلع قصور میں ایک بڑا مکتب ہے اہل حدیث کا اور بہت پرانا، کئی پشتوں سے چلا آ رہا ہے، تو تفسیر ان کی اشعار میں تفسیر ہے، تفسیر محمدی، تفسیر محمدی میں بھی قد جاءکم من اللہ نور جناب محمد رسول اللہ کا نور اس سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اخلاف میں بھی، اسلاف میں بھی اور خلف میں جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے سب نے اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہی مراد لیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نور و کتاب و مبین دونوں ایک ہی ہیں، یعنی نور کتاب مبین ہے اور کتاب مبین نور ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ واو جو ہے یہاں تفسیری عطف کو تفسیری مانا گیا ہے کہ نور کی تفسیر یہ واو کے ساتھ مراد تھی کہ نور یعنی کتاب مبین۔ اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ قرآن پاک کا سیاق و سباق یہ بتاتا ہے کہ اس سے واو تفسیری نہیں ہے یہ، بلکہ واو عاطفہ مغایرت کے لیے ہے، اور یہ دو وجود جو ہے ثابت کر رہی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ کلام پاک میں آیت کریمہ کی ابتدا ہو رہی ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو یہاں اللہ رب العزت جل وعلا اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے، اے اہل کتاب یہود و نصارہ قد جاءکم رسولنا، تحقیق آیا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ اپنی اپنی کتابوں میں تمہارے پاس جو انبیاء تشریف لائے اور ان کی کتابیں تمہارے پاس ہیں، ان میں جو کچھ تم چھپاتے ہو کسی بھی اس کی حرص کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے، لوگوں سے ڈر کر یا آیات بھیجتے ہوئے، جیسے قرآن پاک میں بار بار ان کا کردار جو ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ اللہ کی کتاب سے جو کچھ تم چھپاتے ہو، یہ ایسا عظیم الشان عالم رسول ہے کہ یہ ان کتابوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو کھول کھول کر یہ بیان کرے گا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور ان کا کام صرف کرٹیسائز کرنا ہی نہیں ہے، تنقید کرنا ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے اصلاح، اور مصلح جو ہوتا ہے وہ ہر بات پر نشتر نہیں چلاتا جاتا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سو تمہاری باتوں میں یا بدخصلتوں میں تمہیں معافی فرمائے گا، یعنی صرف نظر بھی کرنا اس کی شان ہے۔ لیکن جو کچھ تم احکام میں سے خاص چیزیں چھپاتے ہو، ہمارا یہ رسول جو ہے ان کو بیان کرے گا کھول کھول کے۔ اب اس پہ پہلی بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ یہاں نور جو ہے اس کا تعلق قد جاءکم رسولنا کے قرینے میں موجود ہے کہ جو رسول ہے اسی کو نور فرمایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جو رسول تشریف لائے ہیں وہ صرف اس کتاب کے ہی عالم نہیں ہیں کہ جو کتاب ان پہ نازل کی گئی. بعض لوگوں کا یہ خیال ہو کہ اس کا کوئی حصہ بھی آپ پر پوری تفہیم یا اس کی پورا اکتشاف نہ ہو یا آپ کے سامنے کھولا نہ گیا ہو، یہ تو دور کی بات ہے. وہ تو تورات، زبور، انجیل اور صحف انبیاء سابقین سب کو جاننے والے پیغمبر ہیں. کیوں کہ جب جانتے نہیں تو جو چیز وہ چھپا رکھی ہے اس کو کس طرح بیان کرتے ہیں. اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ان کے پاس جو کتب موجود تھی تحریف شدہ، اس میں سے جو حصے انہوں نے نکال دیے تھے، یہ وہ محبوب ہے جو ان حصوں کو بھی جانتا ہے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تم نے چھپایا ہے یہ اس کو بھی کھول کر بیان کرے گا. اور پھر یہ شان بھی بیان فرمائی کہ ان کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ تمہارا آپریشن کریں گے اور تمہارا جو کچھ بھی کبا ہے اس کو کھولیں گے، بلکہ اصلاح چاہتے ہیں. اگر تم صحیح ہو جاؤ یعفو عن کثیر، بہت سی باتیں تمہاری چھوڑ بھی دیں گے، معافی فرما دیں گے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور تحقیق آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد رسول اللہ اور کتاب مبین، وہ کتاب جامع جو اس نبی خاتم پر اللہ رب العزت جل وعلا نازل فرمائی. کیوں فرمائی؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس واسطے اتاری کہ اس کے ذریعے. اب یہاں دیکھیے حضرت، یہ ہماری بات بڑی پیارے موڑ پہ آئی ہے. ہمارے ساتھ ندیم صابر صاحب ہیں برمنگھم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پیارا اس کی وضاحت فرمائی کہ قرینہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہاں کیوں آئے یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ قرآن اور نور اور کتاب مبین کس واسطے آئے ہیں کہ ان کے سبب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، جو اس کی پیروی کریں گے ان پر سلامتی کے راستے وہ کھولے گا. تو یہاں یہ معلوم ہو گیا کہ احکم الحاکمین کو پسند یہ ہے کہ براہ راست وہ ہدایت نہیں دے گا. یہ اسباب ہدایت ہیں، نور بھی جناب محمد رسول اللہ بھی اور کتاب مبین بھی، انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے. یہاں پر ایک چھوٹا سا اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ نور و کتاب مبین کو تغیر کے ساتھ اگر واو عاطفہ مانتے ہوئے آپ دو چیزیں مان رہے ہیں، ایک ذات پاک جناب محمد رسول اللہ کتاب مبین، تو یہدی بہ اللہ کی یہ جو ضمیر واحد ہے، واحد کے ساتھ یا اس قرینے کے ساتھ تو یہدی بہم اللہ کے ساتھ کلام ہونا چاہیے. جی جی. تو اور مبینان کا بھی میرا خیال اعتراض کرتے ہیں، مبین کی بجائے مبینان ہونا چاہیے تھا، اس کو بھی تثنیہ آنا چاہیے تھا اگر دو ہیں وہ. یہدی بہ اللہ من اتبع، نہیں، جو جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تو اس میں اگر ان کو الگ الگ مانے تو میرا خیال ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ مبینان کہنا چاہیے کہ وہ دونوں واضح. نہیں، وہ زیادہ قرینہ نہیں ہے اس کا مبینان کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نور جناب محمد رسول اللہ، تو کتاب مبین اس کی صفت ہے کہ کتاب ہے وہ مبین ہے. اچھا، یہاں یہ ایک ہلکا سا سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، لیکن ان ذہنوں میں آتا ہے جو علمی پختگی نہیں رکھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نحو کا یہ قاعدہ ہے کہ ضمیر واحد کے کبھی کبھی مراجع متعدد ہوتے رہتے ہیں اور یہ کلام کا قرینہ ہوتا ہے. یہ باقاعدہ قافیہ میں، جامی میں اور نحو الواضح میں ایسا موجود ہے. جیسے قافیہ کی عبارت بھی البدل والمعطوف غیر ما ذکر حکمہ، اب حکمہ کی ضمیر واحد کے ساتھ البدل والمعطوف دونوں اس کے مرجع ہیں. تو یہ صاحب قافیہ علامہ ابن حاجب تو سند ہیں علم نحو میں، تو جامی میں بھی اس کی توضیح موجود ہے، فوائد ضیاء میں بھی. لیکن میں یہاں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں علماء مفسرین کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہدی بہ اللہ ہو کیوں فرمایا، بہم اللہ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ جہاں ضرورت تھی اس بات کی کہ وجود دو ہیں، ہستیاں دو ہیں، ایک نور محمدی، نور سے مراد جناب محمد رسول اللہ، اور کتاب مبین سے قرآن مجید. یہدی بہ اللہ میں اس کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. جب مقصد بیان کیا جا رہا ہے تو اس وقت ضمیر واحد سے ذکر کیا کہ حضور اور قرآن دونوں کا مقصد واحد ہے، کہ وہ سبب ہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی طرف ہدایت کا، کہ اللہ کی ذات کی طرف اور سبل السلام کی طرف وہ جب رہنمائی کرتے ہیں اپنے پیرو لوگوں کی، تو قرآن بھی وہی کام کرتا ہے جو محمد رسول اللہ کرتے ہیں، اور محمد رسول اللہ بھی وہی کرتے ہیں جو قرآن کرتا ہے. مقصد واحد کی وجہ سے ان کو ضمیر واحد کے ساتھ ذکر فرما دیا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور یہاں اگر آپ اجازت